السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وأتم الحج والعمرة لله، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عزام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، اور وہ خوش نصیب مسافر، وہ خوش نصیب لوگ جو مدینے کے مسافر کہلاتے ہیں، جو سفر حجاج پر روانہ ہوتے ہیں، جو حجاز کے مسافر ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اور پوری امت اسلامیہ کو مقبول حج نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت، حج اسلام کی 5 بنیادوں میں ایک بنیاد ہے۔ حج ایک اسلام کی عبادت ہے، اہم ترین اسلامی عبادت ہے، اور مسلمان جسے کرنا اپنے لیے باعث مسرت سمجھتا ہے۔ عبادت اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ تمام لوگوں سے پاک ہوتی ہے، یہ تمام بدعات اور رسومات سے پاک ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت پاکیزہ ہوتی ہے، اللہ کی عبادت طاہر ہوتی ہے، اور حج کر کر مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام کے متعلق وہ تصور نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالی حج کے ذریعے سے اسے رفعت عطا فرماتے ہیں، منزلت عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، قدر عطا فرماتے ہیں۔ بزرگان محترم، حج مومن کو مقام معراج تک پہنچاتی ہے، حج مومن کو اللہ کے قریب پہنچاتا ہے، حج مومن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچاتا ہے۔ یوں کہہ لو کہ حاجی جب جاتا ہے تو بے شمار گناہ اس کے ذمہ ہوتے ہیں، حاجی جب جاتا ہے تو بہت سارے گناہوں کے پہاڑ اس پر لدے ہوتے ہیں، اس کا سفید دامن گناہوں سے غلیظ ہوا رہتا ہے۔ لیکن بزرگوں اور عزیزان ملت، حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے بڑے گنہگار ہوتا ہے، بڑے گناہوں کو ذمہ لے کر جاتا ہے، لیکن جب وہ حج کر کر واپس آتا ہے تو فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اس طرح واپس آتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیے ہیں، اس نے زمانے میں کوئی ظلم و ستم نہیں کیا ہے، اس نے کوئی پاپ نہیں کیا ہے، اس نے کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے، اس نے کوئی دغا نہیں کیا ہے، وہ آج پیدا ہوا اور معصوم کی طرح واپس آتا ہے۔ حاجی جب حج کر کر واپس آ جاتا ہے، اس دن سے اس کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اچھے اور برے کاموں کا لکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگلی زندگی وہ جس طرح سے گزارے گا اس کے اعمال ویسے ہی تیار ہوں گے۔ تو ایک بات بنیادی طور پر حج کے سفر میں جانے والے حضرات اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ آپ جس سفر کی طرف جا رہے ہیں، آپ مدینے کے مسافر ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ حج آپ نہ اپنی دولت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، نہ اپنی شہرت کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ یہ تو ظاہری ہے ذریعے کہ دولت کی وجہ کر تمہیں ٹکٹ ملتی ہے، لیکن یاد رکھو تمہاری دولت میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تمہیں حاجی بنا دے، تمہاری وزارت میں وہ طاقت نہیں ہے جو تمہیں حاجی بنا دے، تمہاری نماز میں وہ طاقت نہیں ہے جو تمہیں حاجی بنا دے، تمہارے عہدوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو تمہیں حاجی بنا دے، بلکہ یوں کہہ لو
کہ جسے خدا بلاتا ہے، جسے اللہ بلاتا ہے وہی حج کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو غریب اور بھکاریوں کو حاجی بنا دے اور بادشاہوں کو محروم رکھ دے۔ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ سے ہی اس سعادت کو پانے کی دعا مانگتے رہو۔ آپ کی دولت یہ ظاہری اسباب ضرور ہیں، لیکن آپ کی دولت، آپ اپنی دولت کی بنیاد پر، دولت کی طاقت پر آپ مقبول حج نہیں کر سکتے۔ ایک سچی بات، ایک تاریخی حقیقت، ہندوستان میں 800 سالوں تک مسلمانوں نے حکومتیں کی۔ 800 سالوں تک مسلمانوں کا حکومت، مسلمانوں کی حکومت رہی، مغل کا زمانہ رہا، بہت سارے بادشاہ آئے، لیکن یقین مانیے تاریخ کے اوراق یہ سچائی ہمیں بتاتی ہے کہ 800 سالہ دور حکومت میں ایک بھی مسلمان بادشاہ کو حج نصیب نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بادشاہ تھے لیکن حج نہیں تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ، چاہے جتنے بادشاہوں کے نام آپ کو یاد آئیں، ان سب کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب کے سب حاجی نہیں تھے، حج ان کو مقدر نہیں ہوا، گرچہ کہ اس میں بڑے بڑے ولی تھے، گرچہ کہ اس میں بڑے بڑے بزرگ تھے، گرچہ کہ اس میں بڑے بڑے دیندار لوگ تھے جنہوں نے قرآن شریف کو لکھا، جنہوں نے ٹوپیاں بیچی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے اسلامی تخت و نظام قائم کیا۔ بدقسمتی یہ رہی کہ ان کو حج نصیب نہیں ہوا اور وہ حاجی نہیں تھے۔ آج ایک آٹو رکشہ چلانے والا حج کر آتا ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک مسجد میں اذان دینے والا حج کر آتا ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اپنی دولت پر بھروسہ نہیں بلکہ ہاتھ اٹھا کر خدا کے سامنے اس سعادت کو پانے کی بھیک مانگا کرو۔ جنہیں اللہ نے سعادت دے دی اور جن کا جانا طے ہو گیا، یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جس دن سے آپ کو اطلاع مل جائے کہ آپ حج میں جا رہے ہیں، اس دن سے روزانہ آپ صلاۃ الشکر پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار تمام تکالیف اور تمام عذر سے ہمیں بچا، تاکہ میدان حجاز میں پہنچ کر، مقام مقدسہ میں پہنچ کر ہم تیری عبادت کر سکیں، ہم تیرا ذکر کر سکیں اور تیری نبی کی سنت کو پورا کر سکیں، ایک ایک سنت پر چل کر اپنے حج کو مکمل کر سکیں۔ تم اسی دن سے دعائیں مانگنے شروع کر دو جس دن سے تمہیں یہ خوشخبری اللہ نے سنا دی کہ تم اب حج میں جانے والے ہو اور حاجی صاحب بننے والے ہو۔ بزرگان محترم، ایک حاجی جاتا ہے، آج سے 4000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ نے فرمایا، اے میرے ابراہیم خلیل، پکارو میرے بندوں کو میری طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میں کس کو پکاروں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور میرے بیٹا اور میری بیوی کے۔ میں ہوں، میرا بچہ ہے، میری بیوی ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں کس کو پکاروں؟ کون میری آواز سنے گا؟ کون میری صدا پر لبیک کہے گا؟ اے اللہ میں کسے پکاروں؟ اللہ نے کہا، ابراہیم پکارنا یہ تمہارا کام ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی کانوں میں اس آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ ابراہیم تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال قبل خانہ کعبہ کی دیواروں پہ کھڑے ہو کر پکارا تھا اللہ کے بندوں کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الفلاح، اے سننے والو آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ 4000 سال ہو گئے، اس کے بعد حاجی حج پر جاتے ہیں، کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ بھائی آپ کو پکارا کس نے تھا کہ آپ حاضر ہو گئے؟ آپ کو کس نے بلایا تھا کہ آپ چلے آئے؟ حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ 4000 سال قبل تیرے ابراہیم خلیل اللہ نے ہمیں پکارا تھا، تیرے نبی تیرے محبوب نے ہمیں پکارا تھا، ہم آج پیدا ہوئے، ہم آج بڑے ہوئے، ہم آج جوان ہوئے، تیرا فیصلہ آج ہوا ہے۔ اے اللہ 4000 سال پہلے پکارا گیا تھا، آج بھی ہم حاضری دے رہے ہیں۔ پکارا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، آؤ اللہ کی طرف۔ حاجی آج جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں تو حاضر ہوا، میرے خلیل نے پکارا تھا، اس پکار پر تم آ گئے۔ یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ حج خالصتاً اللہ کی عبادت ہے۔ بزرگان محترم،
حج میں جانے کی تیاری کیسی ہونی چاہیے اور حج کن لوگوں کو کرنا چاہیے، حج کی حقیقت کیا ہے، حج کی اسپرٹ کیا ہے، ہمیں اللہ معاف کرے، مجھے کہہ لینے دیجئے آج کل تو ایسے ایسے لوگ حج کر رہے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. حج کے سفر میں جا رہے ہیں لیکن اللہ کی لعنت کے مستحق بن کر جا رہے ہیں. حج کے سفر میں جا رہے ہیں خدا کے عذاب کے مستحق بن کر جا رہے ہیں. حج کے سفر میں جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے سنت کا جنازہ نکال کر جا رہے ہیں. آج کے حاجی لوگ جس طرح سے وہ حج کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ سفر حج میں جا رہے ہیں، یقین مانیے ان حاجیوں کو دیکھ کر شرم آ رہی ہے. جی چاہتا ہے کہ بس خاموشی سے بیٹھ جائیں اور ان حاجی کی شکل کو نہ دیکھیں. ایک زمانہ تھا کہ جب حاجیوں کی شکل کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، آج حاجیوں کی شکل کو دیکھ کر بے ایمانی یاد آتی ہے. آج کے حاجیوں کی شکل کو دیکھ کر جھوٹ اور فریب یاد آتا ہے. نام میں حاجی لگوا لیا ہے، یجمان ہمارے حاجی صاحب بن گئے ہیں، مالک ہمارے حاجی صاحب بن گئے ہیں. نام تو حاجی صاحب ہے، کردار پاجی صاحب سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے. آج کے حاجی تو ایسے ماڈل کے حاجی ہیں شیطان بھی دیکھ کر ان کو شرماتا ہے کہ پروردگار یہی آئٹم تجھے ملا ہے حج کرانے کے لیے، یہی لوگ مدینے جا کر آئے، یہی لوگ مکے جا کر آئے، یہی لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں کو چوم کر آئے، انہی لوگوں نے خلاف کعبہ کو چوما تھا، انہی لوگوں نے حضرت اسود کو بوسہ دیا تھا. ارے حضرت اسود کو تم نے چوم لیا. حضرت اسود بھی شرماتا ہوگا کہ اے اللہ یہ کون سے مسلمان آ گئے ہیں، نہ دل میں ایمان ہے، نہ مال پاک ہے، نہ نگاہیں صحیح ہے، آ گئے حج کرنے کے لیے. کل تک تم گڑبڑ کرتے تھے، صرف تم بدنام ہوتے تھے. ایک آدمی گڑبڑ کرتا ہے وہ بدنام ہوتا ہے. اب آپ حج کر کر گڑبڑ کر رہے ہیں تو بولنے والا کیا بولے گا؟ حاجی صاحب نے بے ایمانی کر لی. ارے ظالم، تو بدنام ہو رہا تھا، تو بدنام ہوتا، تو نے اپنے کرتوت کے ساتھ حج کو بھی مکس کر لیا، اب حج بھی بدنام ہو رہا ہے. حاجی صاحب نے بے ایمانی کر لی، تو نے حج کو بدنام کر دیا، اور ایک لفظ حج کے پیچھے تو نے خانہ کعبہ کو بدنام کیا، تو نے خلاف کعبہ کو بدنام کیا، تو نے حضرت اسود کو بدنام کیا، تو نے صفا مروہ کو بدنام کیا، تو نے طواف کو بدنام کیا، تو نے زمزم کو بدنام کیا، تم نے حتیم کو بدنام کیا، تم نے مزدلفہ کو بدنام کیا، تم نے مینا کو بدنام کیا، تم نے عرفات کو بدنام کیا، تم نے مدینے کو بدنام کیا، تم نے گنبد خضرا کو بدنام کیا، تم نے ریاض الجنہ کو بدنام کیا، تم نے جنت البقیع کو بدنام کیا. تم نے کیا کیا بدنام نہیں کیا؟ تم نے روضہ اقدس کو بدنام کیا. ایک لفظ کے پیچھے اللہ نے جنہیں حج نصیب فرمایا ہے، میرے خوش نصیب حجاج کرام، ڈرو اللہ تعالی سے اور اپنے کردار و اخلاق کو سدھار کر رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے حج کی گڑبڑی کی وجہ سے اور تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے. آج حج میں کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی ہے. میں بہت سارے ایسے حاجی صاحب کو خود جانتا ہوں پرسنل طریقے سے، جو ٹورز اینڈ ٹریولز آج کل تو کافی فیشن بن گیا ہے نا، اور حج اللہ کی عبادت کی نیت سے نہیں ہوتی ہے. آج کل تو پکنک منانے کی غرض سے پوری فیملی حج میں جاتی ہے. ٹور کر کر آئیں گے، فرانس گھوما، اسپین گھوما، چلو ذرا مکہ مدینہ بھی گھوم لیں گے. حج ایک ٹور بنتا چلا جا رہا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے گا پرائیویٹ ٹریولز میں لکھا ہوتا ہے ٹورز اینڈ ٹریولز. حج ہے لیکن ٹورز اینڈ ٹریولز، گھومنا پھرنا، موج و مستی کرنا. لکھا ہوتا ہے اشتہاروں میں ایئر کنڈیشن کمرے ہوں گے، آپ کو چلنا نہیں پڑے گا، آپ کو ہلنا نہیں پڑے گا، ہم پیچھے سے ٹھیل دیں گے، آپ خانہ کعبہ میں پہنچ جائیے گا. ایسے ہینڈی کرافٹ لوگ جو سائیکولوجیکل ہینڈی کرافٹ ہو، ایسے عیش پسند لوگ. ہم نے سنا تھا نواب واجد علی شاہ بھاگے کیوں نہیں؟ انگریزوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میرا نوکر نہیں تھا جو موزہ پہنا دیتا. یہ نواب واجد علی شاہ کی آخری اولاد ہے، رسیاں جل گئی ہیں مگر ایٹھن نہیں گئی ہے. کہا جناب ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھیں گے، آپ کو چلنا نہیں پڑے گا، آپ کو ہلنا نہیں پڑے گا، آپ کو ڈولنا نہیں پڑے گا، پکوان نئے نئے طریقے سے. کیا چاہیے آپ کو؟ مغلیہ ڈش، یاسمین کا دسترخوان، ہٹ کا گولا. آپ کو کیا چاہیے؟ حیدرآباد کی دم بریانی، کرناٹک کی ٹماٹر بریانی، تمل ناڈو کا چاپ. آپ حج میں جا رہے ہو یا مغلیہ خاندان کی ڈش کی ٹرائی کے لیے جا رہے ہو؟ آپ خانہ کعبہ کا غلاف چومنے جا رہے ہو یا دسترخوان پہ اٹھا بیٹھی کرنے جا رہے ہو؟
ارے مسلمانوں ذرا سوچو تو کہ اگر حج میں تجھے تھوڑی سی تکلیف نہ ہو تو کس کو ہوگی؟ میرے آقا نے جب گرمی کو برداشت کیا تھا تو کیوں نہیں برداشت کر سکے گا؟ تو ایئر کنڈیشن کے پیچھے مرتا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بڑھ کر کیا تیرے باپ کی عظمت ہو سکتی ہے؟ کیا میرے باپ کی عظمت ہو سکتی ہے؟ ٹورس اینڈ ٹریولز 10 آدمی کو بک کروائیے، آپ کو پھکٹ میں لے جائیں گے، آپ کو مفت میں لے جائیں گے. یہاں بھی کمیشن کھاؤ گے. زمین بیچ کر کمیشن کھائے صبر نہیں ملا، جانور بیچ کر کمیشن کھائے صبر نہیں ملا، گاڑی بیچ کر کمیشن کھائے صبر نہیں ملا. اب کیا مکہ مدینہ بیچ کر کمیشن کھاؤ گے؟ اب کیا یہی دھندا ہے؟ ارے خالصتاً عبادت کی نیت سے کرو، خالصتاً عبادت کی نیت سے. آج شعبہ بازی ہو رہی ہے، آج کمپٹیشن ہو رہا ہے، نئے نئے انداز سے میجک دکھائی جا رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں. یہ کیا ہے؟ بنیا مارواڑی سندھی لوگ بزنس کرتے ہیں. 2 شرٹ لیجئے 1 شرٹ فری مل جائے گی. 2 شرٹ لیجئے 1 شرٹ فری مل جائے گی. دیوالی کا بمپر مزہ کھلے گا، شاپنگ کیجئے، کار نکل جائے گا. اب تھوڑے دنوں کے بعد امریکہ والے بیچیں گے، 2 بڑوں کا کفن لیجئے، بچوں کا کفن مفت مل جائے گا. اب حاجی ٹورس اینڈ ٹریولز والوں نے بھی شروع کر دیا ہے. 10 آدمی کو ہمارے پاس جھونک دو، ان کو فل شیونگ کر دیں گے، ان کا جیب ہم کاٹ لیں گے، ان کی گردن اتار لیں گے، آپ کو مفت میں حج کروا دیں گے. ارے بھائی، یہ اللہ میاں کی عبادت ہے یا کرکٹ کا ون ڈے میچ ہے؟ یہ حج ہے، اللہ تعالی کی عبادت ہے. اپنی محنت سے جاؤ، محنت کرو، مشقت کرو. ٹورز اور ٹریول کی نیت نہیں، گھومنے پھرنے کی نیت نہیں. جاؤ، تمہیں ٹھوکر بھی لگے تو مت کرو. میرے رسول کے شہر میں یہ ٹھوکر بھی ہمیں ہیروں سے بہتر ہے. تمہیں وہ پتھر نظر آتا ہوگا، ہمیں تو گوہر اور موتی نظر آتا ہے. میرے رسول کے شہر کا، میرے رسول کے شہر کا دھول تمہیں تو دھول نظر آتا ہے، ہمیں تو صندل و ریحان کا گرد و غبار نظر آتا ہے. تو نگاہوں کی بات ہے، محبوب کی بات ہے، کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے. عورتیں کیسی گندی ہو بڑی اچھی نظر آتی ہیں، لیکن تمہیں سفر حجاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کیسا نظر آتا؟ تو حجاج کرام اپنے پاک مال کو لے کر جائیے. اگر آپ کے مال پاک نہیں، آپ کی کمائی ٹھیک نہیں ہے تو حج میں مت جاؤ، ورنہ خدا کی لعنت آ جائے گی تم پر، تمہارے بال بچوں پر خدا کا عذاب آ جائے گا. یہ ڈھکوسلا، یہ بکواس، یہ بدتمیزی، یہ نالائقی، یہ سب بند کیجئے. میں ایسے حاجیوں کو جانتا ہوں جن کو ٹورس والوں نے کہا کہ آپ کو پیسہ نہیں ہے، آپ آئیے حج کر جائیے، آنے کے بعد دے دیجئے گا. آپ حج کر لیجئے، آنے کے بعد پروفٹ میں دے دیجئے گا. قرض لے کر حج جانا جائز ہے؟ مفتیان کرام سے ذرا مشورہ کر لیجئے گا. ہمارے شہر میں جو علماء کرام رہتے ہیں ذرا ان سے مشورہ کر لیجئے کہ قرض لے کر حج میں جانا جائز ہے؟ زیوروں کو مارواڑیوں کے سود میں رکھا اور اس پیسے سے حج میں جا رہے ہیں. اور بہت سارے ٹریولز والے بھی اپنے زیوروں کو جو ہے سود میں رکھ کر جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے جو حج کر کر آ گئے، ابھی تک انہوں نے پیسہ پیمنٹ نہیں کیا ٹورس والوں کو، ابھی تک نہیں دیا. 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، دوڑا رہے ہیں کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. وہ تو حج کر کے آ گئے. حج اللہ کی عبادت ہے، اللہ قبول کرے تو تمہاری خوش قسمتی ہے، ٹھکرا دے تو تم کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. یہ تو ایک طریقہ ہوا کہ حلال مال لے کر جاؤ. آج دوسرے لوگ ہمارے پاس امانت رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کا مال قرض رہتا ہے، وہ مانگنے آتے ہیں، یجمان ہمارا پیسہ دے دیجئے، مالک ہماری رقم دے دیجئے. تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ چل میں حج میں جا رہا ہوں، آنے کے بعد دوں گا. غریب کا مال لے کر حج میں جا رہا ہے، یتیم کا مال لے کر حج میں جا رہا ہے، دوسروں کی زمین دبا کر حج میں جا رہا ہے. 30-40 کا سائیڈ، ایک سائیڈ کو 25 آدمی کے ہاتھوں بیچ کر حج میں جا رہا ہے. کیسا ماڈل کا حاجی ہے. فرشتے بھی دیکھ کے کہتے ہوں گے اللہ میاں ہم نے بڑے بڑے گدھے گھوڑے کو دیکھا، ماڈل کو دیکھا، مگر یہ تو نے کیا ماڈل بنایا اللہ میاں کہ پوری دنیا کو لوٹ کر تیرے دربار میں آیا ہوا ہے، پوری دنیا کو برباد کر کر تیرے دربار میں آیا ہوا ہے. ایسے حاجیوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جاپان نے زندگی میں سب کچھ بنا لیا مگر ایسا ایک ماڈل نہیں بنا سکا، اور کبھی بنا بھی نہیں پائے گا، کیونکہ وہاں جو بھی بنتی ہے ایمانداری سے بنتی ہے. زمینیں دبا کر حج میں جا رہے ہیں. حج میں جانے سے پہلے چیٹیوں کا کاروبار، سود کا کاروبار، بے ایمانی کا کاروبار. آنے کے بعد وہ کاروبار اور بڑھ گیا کیونکہ نیت صاف نہیں تھی. جانے سے پہلے نیت صاف نہیں تھی.
جانے سے پہلے بہت سارا کمٹمنٹ رکھے گئے, پورے الٹے سیدھے کام, چہرے پہ داڑھی نہیں, بس حاجی صاحب کا نام آ گیا ہے. کیوں؟ اب مسجد کا صدر حاجی صاحب بننا چاہیے. کام کیا کرتے ہیں؟ تو بھٹی چلاتے ہیں. مسجد کا صدر حاجی صاحب کو بنا دو. کام کیا کرتے ہیں؟ تو چیٹی کا کاروبار ہے پورے شہر میں. چیٹی کیا ہے؟ یہ سود ہے. اور سود خوری کرنا, سور کا گوشت کھانا دونوں برابر ہے. کیا سور کا گوشت کھانے والوں کو تم مسجد کا صدر بناؤ گے؟ شرم نہیں آتی مسلمانوں؟ یہ قیامت کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیسے کیسے لوگ آ جا گئے ہمارے ماحول میں. حج میں جانے سے پہلے شہرت ہوتی ہے, اخباروں میں اشتہار ہوتا ہے, حاجی صاحب حج میں جا رہے ہیں. بھائی اس سے بہتر ہوتا ہے قبرستان چلے جاتے, کم سے کم حج کو ناپاک تو نہیں کرتے. اشتہار آ رہا ہے, اتنی شہرت ہو رہی ہے, ایک آدمی کو چھوڑنے کے لیے 50 گاڑیاں آ رہی ہے. پھول کے ہار ایسے پہنائے جا رہے ہیں جیسے اللہ کی عبادت میں نہیں جا رہے ہیں, الیکشن میں ووٹوں کی ریگنگ کرنے جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے خانہ کعبہ کو چومنے نہیں جا رہے ہیں, بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگنے جا رہے ہیں. یہ کیا مصیبت ہے؟ شہرت کا یہ عالم ہے, اخباروں میں لمبی لمبی تصویریں آ رہی ہے, حج میں جا رہے ہیں. اب وہ وقت آئے گا جب حج میں جانے والوں کی لسٹ لے گی کارپوریشن والے, ایڈورٹائزمنٹ کمپنی والے, اور وہ فون کریں گے حاجی صاحب آپ حج میں جا رہے ہیں؟ کہاں جی اللہ کی مرضی حج میں جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے, آپ کے جا کر پہنچ کر حج ہونے تک پھر واپس آنے تک کا ایڈورٹائزمنٹ ہمارے ذمہ کر دیجئے, 50,000 روپے. کہا کیسے ایڈورٹائزمنٹ کرو گے؟ کہا سٹی کے بڑے بڑے بورڈ میں آپ کی تصویر اور نیچے لکھ دوں گا اہلا وسہلا مرحبا لبیک اللہم لبیک, حاجی صاحب جا رہے ہیں, خدا واپس لائے تو خدا کی مرضی, نہ آئے تو گھر والوں کی قسمت. اب معلوم ہے کارپوریشن والے جو ہے ایڈورٹائز کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن میں آئے گا, تھیٹروں میں نوجوان فلم دیکھ رہے ہوں گے, بیچ میں بریک آئے گا اور لکھا ہوگا سوری فار بریکنگ, ایک امپورٹنٹ نیوز ہے, تھیٹر کے مالک حج میں جا رہے ہیں, تھیٹر میں فلم دیکھنے والے لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. اب کیا دعا کرو گے آپ وہاں بیٹھ کر؟ کس کے صدقے میں بھائی؟ امیتابھ بچن کے صدقے میں. اس قسم کی شہرت کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں, وہ وقت دور نہیں ہے جب اس قسم کے حالات پیش آئیں گے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک حاجی صاحب حج میں کرنے جا رہے ہیں, مجھے بھی بلایا گیا آئیے دعا کیجئے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا دعا کرنے کے لیے, لیکن دعا سے پہلے جو بد دعا کا ماحول دیکھا وہ بھی آپ سن لیجئے. اللہ گواہ ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عورتیں اور خواتین رشتہ دار ملنے کے لیے آئیں, جوان لڑکیاں. حاجی صاحب مردوں سے تو مردے, اللہ اللہ اللہ, کتنے رنگین مزاج حاجی صاحب ہیں وہ, اللہ کی پناہ کہ مرد تو مرد. میں نے یہ دیکھا کہ حاجی صاحب نوجوان لڑکیوں سے گلے مل رہے ہیں, معانقہ کر رہے ہیں. حج میں جا رہے ہیں, وہ گلے مل رہے ہیں, مرد سے نہیں بلکہ عورتوں سے گلے مل رہے ہیں. حاجی صاحب خواتین سے گلے مل رہے ہیں. اتنا ہی نہیں, بات اور آگے بڑھی. اب تو آج کل ہمارا حج کیمپ بھی گھومنے کا اور اوباش کرنے کا ایک اسپاٹ بنتا چلا جا رہا ہے, جہاں نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں آپس میں ٹائم دیتے ہیں. کہاں ملاقات کی جائے؟ کہا حج کیمپ میں آ جانا, بڑا اچھا موقع ہے, لوگ شک بھی نہیں کریں گے, بیٹھ کر گفتگو بھی ہو جائے گی, عشق و محبت بھی پروان چڑھ جائیں گے, حاجیوں کی نورانی شکل کو دیکھ لیں گے, شاید ہو سکتا ہے ہماری محبت کامیاب ہو جائے. لو میرج کرنے میں آسانی ہو, حجاج کرام کی دعائیں لے کر. حاجی صاحب کے آگے پیچھے ویڈیو کیمرہ لے کے لوگ لگے ہوئے ہیں, کیسیٹیں بن رہی ہیں, ویڈیو کیسیٹیں بنائی جا رہی ہیں, ایئرپورٹ پہ دھوم دھام ہے, آنے پر دھوم دھام ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ کی عبادت سادگی کے ساتھ کرو, اللہ کی عبادت میں شیطانی حرکتوں کو شامل نہ کرو, ورنہ تمہارا حج ضائع ہو جائے گا, تمہارا حج برباد ہو جائے گا, تم کسی قابل نہیں رہو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. حج میں جانے کے بعد وہاں عبادت کم کر رہے ہیں. مجھے کسی نے سنایا اتنا کھا لیتے ہیں وہاں, اتنا کھا لیتے ہیں, اور جانے سے پہلے بھی بہت کھاتے. ایک حاجی کی ایسی دعوت, خواہ مولویوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مرغا توڑنے میں مولوی ایکسپرٹ ہے, دعوتیں مولویوں کی زیادہ چلتی ہے. بھائی صاحب یہ غریب مولوی تو کسی طرح اپنی زندگی گزار لیتا ہے. حج کے زمانے میں کسی حاجی کو جانے سے پہلے ذرا وقت پوچھئے, مرنے کی فرصت نہیں ہوتی, کھانے کی دعوت اتنی ہوتی ہے. اتنا کھاتا ہے کہ بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, وہ جس کام کے لیے جا رہا اس قابل نہیں رہتا, مرغا توڑتا جاتا ہے, مرغا توڑتا آتا ہے, اور آنے کے بعد بھی سکون نہیں. اتنی لمبی شکایت, ناشتہ باسی تھا, کھانے میں بڑے کا تھا, چھوٹا نہیں تھا, چمپا کلی, انار کلی, وہ گوشت کے الگ الگ نام ہیں, چکن مٹن. وہ ایک لمبی شکایت, گرم نہیں تھا, اسپائسی نہیں تھا, کس قسم کے کھانے تھے. اب وہاں پہنچ کر بھی کیا کر رہے ہیں, اتنا کھا رہے ہیں کہ اس مقام پر, اس مقام مقدس میں پہنچ کر وہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے, اور فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی.
ظاہر سی بات ہے اسلامی زندگی نہیں، اسلامی ٹریننگ نہیں، غنڈہ گردی کرتے رہے، لفنگا گیری کرتے رہے، آوارہ گردی کرتے رہے، پیسہ آ گیا حج میں چلے گئے۔ حج میں جانے سے پہلے جو تیاری ہونی چاہیے، جو اسلام پر عمل کرنا، اسلامی ماحول میں رہنا، مسجد سے جڑے رہنا، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اسلامی سنت کو جاننا، یہ سب کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ پیسوں کی بنیاد پر سفر کر جاتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھا، مردوں کی طرح لیٹے ہوئے ہیں، بیل کی طرح، بھینس کی طرح سو گئے۔ میرے دوست ایک حج کر تشریف لائے، میں نے ان سے ملاقات کی، بڑے شریف النفس آدمی۔ میں نے پوچھا آپ کا سفر کیسا رہا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کچھ واقعات بتائیے جو پیش آئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑی شرمندگی کے ساتھ ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، ہمارے کیمپ میں لوگ سوئے ہوئے تھے، ہم میں سے ایک آدمی کو خیال آیا کہ چلو جگا دیتے ہیں، نماز کا وقت ہے، تو کچھ نوجوان ہٹے کٹھے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ جب ان کو جگایا گیا، اٹھو بھائی فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو ان نوجوانوں نے جواب دیا کون رے یہ خانہ کعبہ کا انہیں مؤذن کیا؟ یہ کون ہے خانہ کعبہ کا مؤذن آگے ہم کو جگانے کے لیے؟ اس قسم کے الفاظ کہے اور نماز نہیں پڑھی۔ کتنی بدقسمتی ہے، کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہیں خدا کی زمین پر پہنچ کر، خانہ کعبہ میں پہنچ کر نماز وقت سے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جماعت میں نہیں جاتے، حرم شریف میں کمرے میں ہے، نماز کمرے میں پڑھ رہے ہیں۔ کہا بہت تھکا ہوا ہوں، بوڑھا ہوں، چل پھر نہیں ہوتا۔ ارے بھائی مرتے مرتے رینگتے ہوئے کیڑوں کی طرح جاؤ، کیونکہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں تم جاؤ گے بوڑھوں کی طرح، خدا لائے گا تمہیں جوانوں کی طرح۔ جہاں تم جاؤ گے پاپیوں کی طرح، آؤ گے فرشتوں کی طرح۔ جہاں تم جاؤ گے گنہگاروں کی طرح، آؤ گے معصوموں کی طرح۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، یہ سب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نماز جماعت سے کیوں نہیں ملتی؟ حرم شریف میں نماز نصیب نہیں ہوتا، نماز وقت پر نہیں ہوتا، حج قبول نہیں ہوتی، حج میں عبادت نہیں کر پاتے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جانے والے کی نیت ٹھیک نہیں اور مال ٹھیک نہیں۔ حالانکہ وہاں پر پہنچ کر تو کمرے کا دھیان نہیں آنا چاہیے، گھر کا دھیان نہیں آنا چاہیے، آرام کا دھیان نہیں آنا چاہیے۔ تمام عمر تم آرام کرتے رہو، جب یہاں پہنچے ہو تو خدا کو یاد کرتے رہو۔ اتنا پکارو اللہ کو، اتنا پکارو اللہ کو کہ اللہ کو تم پر ترس آ جائے، رحم آ جائے۔ دعا کرو مینا میں، جمرات میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، صفا مروہ میں، طواف میں، حجر اسود میں، حرم شریف کی عبادت میں اتنی دعائیں مانگو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اپنے لیے دعائیں مانگو، اپنے بال بچوں کے لیے مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو، اپنے ملک وطن ہندوستان کے لیے دعائیں مانگو۔ اسے بریانی کھانے سے فرصت کہاں، وہ اللہ کی دعائیں کیا مانگے گا اللہ سے؟ اتنا ہی شوق تھا بریانی کھانے کا تو ہندوستان بہت ہی کھا لیتے، اتنا پیسہ کیوں برباد کر رہے ہو؟ اب جو حجاج کرام صحیح طریقے سے حج میں جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح حج نصیب فرمائے۔ بے ایمانی کر کے حج مت جائیے، اور بے ایمانی کر کے حج میں جانے والوں کا ساتھ نہ دیجیے، ان کے لیے دعا بھی مت کیجیے، کوئی ضرورت نہیں دعا وغیرہ کرنے کی ان کے لیے۔ بے ایمان بے ایمان ہے، خانہ کعبہ میں جانے سے تھوڑی نہ ایماندار بن جائے گا، اس کا مال تھوڑی نہ پاک ہو جائے گا۔ البتہ جو حجاج کرام دل سے حج میں جا رہے ہیں، میں ان حضرات کے لیے چند باتیں ضرور بتانا چاہوں گا، کیونکہ مجھے بھی لالچ ہے کہ ان حاجیوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو جائے۔ میرے دوستو، جو حلال کمائی سے جو لوگ حج میں جا رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے۔ جو بے ایمانی کی کمائی سے جا رہے ہیں، میں ان سے دعاؤں کی درخواست نہیں کرتا، کیونکہ ان کی دعاؤں میں سوائے اللہ کی لعنت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایمانداری اور حلال کمائی سے جانے والے حجاج کرام کے قدموں پہ بیٹھ کر میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں مجھ جیسے پاپی اور گنہگار کو ضرور یاد فرمائیے گا کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، مدینے کا دیدار نصیب فرمائے، مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ حجاج کرام جب آپ پہنچے حج کے لیے، تو جب آپ شہر مکہ میں پہنچیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ حج میں جانے والے یا عمرہ میں جانے والے لوگ جب پہلی بار کعبہ کو دیکھتے ہیں، پہلی بار، فرسٹ ٹائم، پہلی نظر، یہ نہیں کہ ایک بار حج میں گئے اور دوبارہ حج میں جائیں گے تو پہلی بار نہیں ہوگا، نہیں، اس شہر میں آپ جائیں گے، اس سفر میں پہلی بار کعبے پر جب نظر پڑے گی آپ کی، دوسری بار آپ حج میں جائیں گے پھر بھی پہلی بار جب آپ کی کعبے پہ نظر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالی سے جو کچھ بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یقین دہانی فرمائی ہے۔
کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تم جو کچھ اللہ سے دعا مانگو گے اللہ قبول کر لے گا. لیکن دوستو اور بزرگوں، کعبہ کا روب اتنا ہے، کعبہ کا جلال اتنا ہے، کعبہ کی عظمت اتنی ہے، کعبہ کا احترام اتنا ہے کہ جب مومن کی پہلی نظر اس پر پڑتی ہے تو مومن تو دیوانہ ہو جاتا ہے کعبہ کو دیکھ کر. اے اللہ، یہی وہ تیرا پرجلال گھر ہے، اے اللہ یہی تو تیرا وہ مکان ہے جسے دیکھنے کی آرزو اور حسرت میں 50 سال بیت گئے، 60 سال بیت گئے، ہم تیرے گھر کو دیکھنے آئے ہیں. مومن تو خدا کے گھر کو اتنے پیار سے دیکھتا ہے کہ وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اس کا فریب میں آ جاتا ہے، وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، وہ عاشق و معشوق کی طرف پگھل جاتا ہے. اسے کچھ یاد بھی نہیں کہ میں کیا مانگوں، کیا چھوڑ دوں، کیا دعائیں مانگوں. وہ کعبہ کی جلال کو دیکھتا ہے، وہ کعبہ کی عظمت کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ یہی تیرا گھر ہے. ایسے وقت میں مومن پہلی نظر میں کیا دعا مانگے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بہت ساری دعائیں تو تم نہیں مانگ سکتے وہاں پر، لیکن ہاں جب خانہ کعبہ پر تمہاری پہلی نظر پڑے تو اتنا کہہ دینا کہ اے اللہ ساری عمر جتنی خیر کی دعائیں کروں سب کو قبول فرما لے. بس یہ اللہ اگر تمہارا قبول کر لیا تو پوری زندگی کی ایگریمنٹ ہو گئی. پھر تم جہاں جاؤ گے دعا مانگو گے اللہ قبول کر لے گا، چاہے ہندوستان میں مانگو، چاہے پاکستان میں مانگو، چاہے ریگستان میں مانگو، چاہے افغانستان میں مانگو، چاہے تم جس جگہ سے چلتے چلتے قبرستان تک دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. یہ ایک پرماننٹ ایگریمنٹ ہے جو خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے وقت مومن کہہ دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو 2 قسم کے پتھر نظر آئیں گے. ایک پتھر ہے حجر اسود جس کو آپ چومتے ہیں، اور ایک رمی جمرات میں بیٹھا ہوا 1 2 3 3 ماڈل کے 3 شیطان. وہ 3 شیطانوں کو آپ پتھر مارتے ہیں، وہ بھی پتھر، حجر اسود بھی پتھر، شیطان کی نشانی والی، شیطان کی جو وہاں پہ نشانی ہے وہ بھی پتھر، خانہ کعبہ کی دیوار سے جو چپکا ہوا ہے وہ بھی پتھر. ایک رمی ہے جمرات ہے اور دوسرا حجر اسود ہے. ایک کو آپ چومتے ہیں اور دوسرے کو آپ جوتے مارتے ہیں، دونوں ہی پتھر ہے. ایک سے محبت ہے دوسرے سے نفرت ہے، ایک محبوب ہے اور دوسرا مردود ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ حجر اسود کو آپ چومتے ہیں، اس پتھر کو جا کے رمی جمرات کے پتھر کو جا کے آپ مارتے ہیں، وہاں آپ مار رہے ہیں یا چوم رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس پتھر کو میرے رسول نے چوما ہے ہم چومتے رہیں گے، جس پتھر کو میرے رسول نے مارا ہے ہم قیامت تک مارتے رہیں گے. ہماری کوئی اپنی مرضی نہیں، ہم تو محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اس کو چومو، ہم چومتے ہیں. رسول نے کہا اس کو مارو، ہم مارتے ہیں. رسول نے کہا یہ محبوب ہے، ہم نے کہا یہ ہمیں بھی محبوب ہے. میرے رسول نے کہا یہ مردود ہے، ہم نے کہا ہمیں بھی یہ مردود ہے. میرے رسول نے چومنا بھی سکھا دیا، مارنا بھی سکھا دیا. کہا اپنوں کو اس طرح پیار کیا جاتا ہے، دشمنوں کو ایسے پیٹا جاتا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بلا کے سچائی کو چومنے کا سلیقہ بھی بتا دیا، شیطان کو جوتے مارنے کا طریقہ بھی بتا دیا. تم وہاں کے شیطان کو جوتے مار کر آتے ہو اور یہاں آ کر وہی حرکت کرتے ہو جو تمہارے آبا و اجداد شیطان نے کیا تھا، تو آپ خود بڑے شیطان ہیں. ایک شیطان دوسرے شیطان پر پتھر مارے تو شیطان تو ہنسے گا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مار رہا ہے، بھتیجا چچا کو مار رہا ہے، بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے. اس شیطان پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو شیطان کی منسٹری سے ریزائن دیجیے. آپ جو شیطان آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری بنے ہوئے ہیں یہاں سے پہلے استعفا دیجیے، اس کے بعد جا کے اس شیطان کو جوتے ماریے. حجر اسود کو آپ چومتے، میرے رسول نے چوما. شیطانی علامت کے پتھر کو آپ مارتے اس لیے کہ میرے رسول نے مارا. تو گویا کہ آپ مکے میں مسلمان ایک ایگریمنٹ کر کر آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ نے پسند کیا اسے ہم پسند کریں گے، جسے آپ نے نفرت کی اسے ہم نفرت کریں گے. یہ ایگریمنٹ کر کر حاجی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ساری زندگی میرے رسول نے جو کچھ چاہا ہے وہ میں چاہتا رہوں گا. میرے رسول نے جس سے نفرت کی ہے میں اس سے نفرت کروں گا. میرے رسول سچ کو پسند کرتے تھے، حاجی تم سچ بولنا شروع کر دو. میرے رسول جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، حاجی تم جھوٹ بولنا بند کر دو. میرے رسول ایمانداری کو پسند کرتے تھے، بے ایمانی سے نفرت کرتے تھے. حاجیوں کا فرض بنتا ہے کہ ایمانداری کی غلامی کو اپنا لے اور بے ایمانی سے نفرت شروع کر دے. میرے رسول زمزم پیتے تھے، شراب کو حرام قرار دیا گیا. حاجیوں تم مر جاؤ مگر زمزم پیو، شراب کا قطرہ منہ کے قریب نہ لانا. ہے اتنی جرت، ہے اتنا سلیقہ. آج تو وہ لوگ جو حج کر کر آئے، مسجد کے صدر ہے
مسجد کے صدر کو مسجد کے کمرے میں بیٹھ کر شراب پیتے ہوئے لوگوں نے دیکھا اور ہم نے سنا. یہ بھی بہت قسمتی ہے ہماری. ہم غیروں کو کیا بدنام کریں, ہم دوسروں پر انگلیاں کیا اٹھائیں گے؟ کیا ہم نے اسلام پر کم ظلم کیا ہے؟ کیا مسلمان اسلام کا کم مذاق اڑا رہا ہے؟ مسلمانوں نے اتنا مذاق اڑا لیا ہے کہ یہودیوں کو کوئی مذاق اڑانے کا وقت ہی ہم نے نہیں دیا. آج کا مسلمان یہودی اور عیسائیوں کو تو پیچھے چھوڑ رہا ہے کہ آپ لوگ کیوں مذاق اڑائیں گے؟ اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے مسلمان خود کافی ہے. مسلمان خود مذاق اڑا رہا ہے. ایک بات تو یہ آ گئی کہ میرے رسول نے مانا تو ہم مانیں گے, میرے رسول نے مارا تو ہم مانیں گے. ہماری ذاتی خواہش کچھ نہیں ہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں, غلام ہیں. صفا مروہ پہ جب دوڑو گے میرے رسول کی دوڑ یاد آئے گی کہ آج سے 1500 سال پہلے آمنہ کا دلارا, عبد المطلب کا لال, حضرت عبداللہ کا پیارا صفا مروہ میں کیسے دوڑتے تھے. وہ دوڑ میرے رسول کی یاد آئے گی. عرفات میں جب خدا کے سامنے رو گے میرے رسول کا رونا یاد آئے گا. مینا میں جب نماز پڑھو گے میرے رسول کی نماز یاد آئے گی. خانہ کعبہ کا جب طواف کرو گے میرے رسول کا طواف یاد آئے گا. حرم میں جب نماز پڑھو گے میرے رسول کی نماز یاد آئے گی. ارے وہاں تو قدم قدم پر تجھے اللہ اور اس کا رسول نظر آنا چاہیے, اللہ اور اس کا رسول یاد آنا چاہیے. تجھے بریانی کیسے یاد آتی ہے, تجھے عیش و عشرت کیسے آرام آتی ہے. تو وہاں پہ خانہ کعبہ کے ذروں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ڈھونڈنے کے بجائے جدہ کے مارکیٹ میں میڈ ان جاپان کا مال ڈھونڈ رہے ہو. تم سفر حجاز میں جا کر اللہ کی محبت کو ڈھونڈنے کے بجائے تم یہ ڈھونڈ رہے ہو کہ ریڈو واچ کہاں ملے گا, رولیکس گھڑی کہاں ملے گی, وی سی آر کہاں ملے گی, ٹی وی کہاں ملے گی. شیطان سے چھٹکارا پانے کے لیے تم نے حج کیا اور انہی شیطانوں کو لے کر جا کے گھر میں بسا رہے ہو. تمہاری طرف سے لے جایا گیا وی سی آر, تمہاری طرف سے لائی گئی ٹیلی ویژن, اور وہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ حاجی صاحب مکے سے لائے. دوستوں اور بزرگوں, اب آپ ٹی وی مکے سے لے کے آئیں گے تو پاک تو نہیں ہو جائے گی, آپ وی سی آر مکے سے لے کے آئیں گے تو پاک تو نہیں ہو جائے گی. اب وہاں پر آ رہے ہیں بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں, حاجی صاحب مسجد میں گنگا رہے ہیں اللہ تو ایک ہے, اللہ تو ایک ہے, اور نوجوان لڑکے کہہ رہے ہیں اللہ نے باپ کو کتنا نوازا, میرے باپ کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے ایسی ٹیلی ویژن لائی کہ ہیما مالنی کے گال کی آخری حد تک صحیح طریقے سے نظر آ رہی ہے. اب یہ حاجی صاحب کے لیے بڑی دعا ہو گئی نا. حاجی صاحب مر کے قبر میں چلے گئے, بچے ٹیلی ویژن میں فلم دیکھ رہے ہیں. کہیں کون سی ٹیلی ویژن ہے؟ کہا ابا جان حج کر کے گئے تھے, حج کرنے وہاں سے لے کر آئے. اور آج کل تو عجیب عالم ہے, جب حاجی لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کا سفر حج کیسا رہا؟ بڑا اچھا رہا. فرماتے ہیں کیا بتائیں, اس بار گرمی بہت تھی, میں نے تو 50,000 روپے ایکسٹرا دے کر 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کیا. اپنا بڑکپن بتاتے ہیں, اپنا مقام بتاتے ہیں, اپنی بزرگی بتاتے ہیں, اپنی حقیقت بتاتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ تو 4تھا 5واں سفر تھا, میں تو ہمیشہ ہی جاتا رہتا ہوں. انہوں نے ایک سفر بنا لیا ہے, انہوں نے ایک ٹور بنا لیا ہے, حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے حجاج کرام, جب آپ مدینے کی طرف کوچ کریں تو یاد رکھیے کہ مکے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے, کوئی گستاخی ہو جائے, اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن مدینے میں اگر کوئی گستاخی ہو جائے گی تو خدا اپنے محبوب کے گستاخوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے آ کر کوئی مدینے کو برا نہ کہے. ایک بزرگ نے مدینے میں دہی کھایا اور دہی کھٹا تھا. زبان سے نکل گئی کہ مدینے کی دہی کھٹا ہے. سو گئے, رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لایا اور اس بزرگ کو بہت ڈانٹا اور فرمایا کہ تجھے مدینے کی دہی سے شکایت ہے, تجھے مدینے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, مدینے سے نکل جا. اور صبح میں ان کو مدینہ چھوڑ دینا پڑا. مدینے میں پہنچ کر یہ مت کہو کہ یہاں کی گرمی بہت خراب ہے, کیونکہ جس گرمی کو تم جھیل رہے ہو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں سے اس موسم کو جھیل رہے ہیں. میرے آقا کو مدینے کے موسم پسند ہے, مدینے کا رشتہ ہے, مدینے کی نسبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مدینے کے موسم کو برا نہ کہو, مدینے کی آب و ہوا کو برا نہ کہو, مدینے کی زمین کو برا نہ کہو, مدینے کے لوگوں کو برا نہ کہو, مدینے کے پھلوں کو برا نہ کہو, مدینے کے کھانوں کو برا نہ کہو, مدینے کی دہی کو برا نہ کہو, مدینے کی دودھ کو برا نہ کہو, مدینے کے کھجور کو برا نہ کہو. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. مدینے میں جاؤ تو اتنے ادب سے جاؤ, اتنے ادب سے جاؤ.
کہ یاد رکھو کہ معلم کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین طٰہٰ اور یاسین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آرام کر رہے ہیں. تمہاری ایک ایک حرکتیں ان کی نظر کے سامنے ہیں. کہیں کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے کہ میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچ جائے. امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمت اللہ علیہ جب حج میں جا رہے تھے تو مدینے پہنچنے سے پہلے اپنے پورے بدن میں تیل لگا لیا. لوگوں نے پوچھا حضور تیل کیوں لگا رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مدینے میں داخل ہو رہا ہوں. مدینے کی ہواؤں کے ساتھ جو گرد و غبار اڑیں گے میں چاہتا ہوں کہ وہ گرد وہ دھول میرے بدن سے چپک کر واپس نہ جائے. ہو سکتا ہے کہ اس دھول کے کسی ذرے کا تعلق میرے رسول کے دربار سے رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جس زمین پر تم چل رہے ہو برسوں پہلے اسی زمین پر میرے رسول نے پاؤں رکھا تھا. ارے سلیقے سے پاؤں رکھنا کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں. میرے رسول کے قدموں کی نشانی پر ہم قدم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ رسول ہم گنہگار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے سوچ سمجھ کر مدینے میں داخل ہوئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کر مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر جب مدینے میں داخل ہونے لگے تو مدینے سے ایک تیز ہوا چلی, دھول اڑنے لگے. صحابہ نے اپنی اپنی چادریں لے کر اپنے چہرے کو ڈھانک لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ہمراہ, اے میرے ہمسفر, اے میرے دوستو, میرے صحابہ, یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے چہروں کو چادروں میں کیوں چھپا لیا؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف سے دھول آ رہی تھی, اس دھول سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے چہروں کو چھپا لیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ہمسفر ساتھیوں, اے میرے مسلمان صحابیوں, اپنے چہروں کو کھول لو, کھول لو, کیونکہ خدا نے مدینے کی خاک میں شفا رکھی ہے. مدینے کے خاک میں شفا رکھا ہے اللہ نے. اس خاک سے اپنے آپ کو بچاؤ نہیں, مدینے کے خاک میں لپٹ جاؤ, اس لیے کہ مدینے کے خاک میں خدا نے جنت والی برکت رکھی ہے. اس خاک کو اپنے سر پر رکھ لو جس خاک پہ میرے رسول کی جوتیاں پڑی ہے. یہ عقیدت کی بات ہے, یہ محبت کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ریاض الجنہ. محراب سے بائیں طرف, محراب کے بائیں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما رہے ہیں وہ درمیان کی زمین کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. مدینے میں جا کر پوچھ لیا کرو کہ ریاض الجنہ کون سا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاض الجنہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اگر دنیا میں تمہیں جنت دیکھنا ہے تو ریاض الجنہ کو دیکھ لو, اگر دنیا میں تمہیں جنت میں بیٹھنا ہے تو ریاض الجنہ میں بیٹھ جاؤ, اگر دنیا میں تمہیں جنت میں نماز پڑھنی ہے تو مدینے کی ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ریاض الجنہ ہے, یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے, جو یہاں آ گیا وہ جنت میں چلا گیا. حاجیوں کو چاہیے کہ ریاض الجنہ میں ضرور نماز پڑھا کریں چاہے جتنے بھی انتظار کرنی پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ گنہگار کے بارے میں آتا ہے کہ جو گنہگار جہنم میں جائے گا اگر وہ مسلمان ہے تو اپنی سزا کو کاٹنے کے بعد خدا اسے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے. کوئی گنہگار ہے قیامت کے دن لیکن مسلمان ہے, ایمان ہے, کلمہ ہے, توحید ہے, عشق ہے, محبت ہے, قرآن پر ایمان ہے, مگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو وہ اپنی سزا جہنم میں کاٹ کر دوبارہ جنت میں آئے گا. یہ ثابت ہے حدیث سے. تو جہنم میں سزا کاٹنے والا جنت میں آئے گا, یہ تو حدیث سے ثبوت ملتی ہے. لیکن یہ ثبوت کہیں نہیں ملتی ہے کہ مسلمان ایک بار جنت میں چلا جائے اور اسے دوبارہ نکال کر جہنم میں ڈالا جائے. یہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ کا فیصلہ جنت میں پہنچ جانے کے بعد نکالنے کا کبھی نہیں ہوتا ہے. میرے دوستوں اور حاجیوں, یہ جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ, ایک بار تم ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لو تو تم جنت میں چلے گئے, انشاءاللہ کبھی پھر جہنم میں نہیں جاؤ گے. یہ خدا کا فیصلہ ہو جائے گا. اس مبارک وقت کو, اس مبارک سعادت کو, اس گھڑی کو کبھی ضائع نہ کیا کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں پہنچ کر بار بار سلام کیجیے, بار بار درود پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست کیجیے. اللہ آپ کے حج کو قبول فرما لے, اللہ آپ کے مقام کو
رفعت عطا فرمائے، اللہ آپ کو عروج عطا فرمائے، ہر جانے والے حاجیوں کے حج کو اللہ قبول فرمائے، اللہ پوری امت اسلامیہ کو مقبول حج نصیب فرمائے، مقبول عمرہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو مقبول حج نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی اولادوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہر حج میں پوری امت کے لیے دعا کیجیے اور اپنے وطن ہندوستان کی امن و سلامتی کے لیے بھی اللہ سے دعا فرمائیے۔ آخر دعوان